خوش آمدید۔ آج ہم سورۃ البلد سے دولت، ایمان اور زندگی کے اصل مقصد پر کچھ بہت گہرے اسباق کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آئیے اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اچھا، ایک سوال ہے، ایک کامیاب زندگی کو آخر ناپنا کیسے چاہیے؟ یہ وہ سوال ہے جو ہم سب کبھی نہ کبھی خود سے پوچھتے ہیں۔ ہمارے ذہن میں فوراً جواب آتا ہے، دولت، شہرت یا طاقت۔ لیکن کیا یہی پوری حقیقت ہے؟ دیکھیں، زیادہ تر لوگوں کے لیے دولت ایک ٹرافی جیسی ہے۔ یہ کامیابی اور سٹیٹس کی ایک نشانی بن گئی ہے۔ ان کے خیال میں جتنا زیادہ پیسہ اتنی بڑی کامیابی۔ قرآن میں ایک ایسی ذہنیت کا ذکر ہے جو بڑے فخر سے کہتی ہے، میں نے تو ڈھیروں مال اڑا دیا۔ یہ کوئی افسوس نہیں، بلکہ یہ دکھاوا ہے کہ میرے پاس اتنا کچھ ہے کہ میں اسے پانی کی طرح بہا سکتا ہوں۔ یہ وہ سوچ ہے جو سمجھتی ہے کہ پیسے کا مقصد بس اپنے اوپر خرچ کرنا ہے۔ لیکن قرآن ہمیں ایک بالکل الگ راستہ دکھاتا ہے، ایک مشکل راستہ لیکن کہیں زیادہ بامانی، جسے قرآن العقبہ یعنی دشوار گزار گھاٹی کہتا ہے۔ اور سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کوئی پہاڑ پر چڑھنا نہیں، بلکہ یہ ایک اخلاقی انتخاب ہے۔ العقبہ کا اصل مطلب ہے اپنے آرام، اپنی انا اور اپنے پیسے پر دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دینا، اور یہ سچ میں ایک بہت مشکل فیصلہ ہے۔ تو پھر اس راستے پر چلنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ٹھوس کام کرنا، لوگوں کو قرض سے چھٹکارا دلانے میں مدد کرنا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، غریبوں، یتیموں اور بے سہاروں کا سہارا بننا، اور ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہونا جنہیں دنیا بھول چکی ہے۔ اور یہی نیکیاں ہمیں اگلے اور بہت اہم نقطے کی طرف لے جاتی ہیں کہ سچا ایمان صرف باتوں سے نہیں بلکہ عمل سے ثابت ہوتا ہے۔ یہاں اسلام کا ایک بنیادی اصول بالکل صاف ہو جاتا ہے، صرف زبان سے ایمان کا دعویٰ کرنا کافی نہیں ہے، عقیدے کو دہرانا یا صرف جنت کے خواب دیکھنا ایمان نہیں ہے۔ ایمان کو تو عمل سے ثابت کرنا پڑتا ہے، مشکل وقت میں صبر سے، اختیار ملنے پر رحم سے، اور صرف اپنی نہیں بلکہ دوسروں کی فکر کرنے سے۔ تو بات سیدھی سی ہے، جیسے تکلیف کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا، اسی طرح عمل کے بغیر جنت بھی نہیں ملتی۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو صرف خواہش کرنے سے مل جائے، اسے تو کوشش اور قربانی سے کمانا پڑتا ہے۔ اور یہ ہمیں اس بنیادی حقیقت کی طرف لاتا ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا اصل مقصد کیا ہے، چاہے وہ دولت ہو، طاقت ہو یا کوئی بھی آسانی ہو۔ یہاں دو سوچوں کا فرق بالکل واضح ہے۔ عام خیال یہ ہے کہ دولت ذاتی آرام کے لیے ہے، لیکن اسلام کا اصول یہ ہے کہ دولت اصل میں ذمہ داری کا ایک بہت بڑا امتحان ہے۔ جب اللہ کسی کو آسانی، دولت یا طاقت دیتا ہے تو یہ اس بات کا ثبوت ہرگز نہیں کہ وہ شخص دوسروں سے بہتر ہے یا اللہ کو زیادہ پیارا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اصل میں یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس شخص کو دوسروں سے زیادہ آزمایا جا رہا ہے۔ جتنی بڑی نعمت اتنا ہی بڑا امتحان، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ اس نعمت کو استعمال کیسے کرتا ہے۔ اچھا، تو اس امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے نیت کا ٹھیک ہونا سب سے ضروری ہے۔ دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ مدد کے لیے خرچ کریں، لوگوں پر احسان جتانے کے لیے نہیں بلکہ خاموشی سے دیں، اور سب سے اہم بات، لوگوں سے بدلے کی امید نہ رکھیں، کیونکہ ایک غریب یا بے بس آپ کو واپس کیا دے سکتا ہے؟ اجر صرف اور صرف اللہ سے مانگیں۔ اور یہ ہمیں ایک اور اہم سچائی کی طرف لاتا ہے جو ہمیں عاجزی سکھاتی ہے۔ یہ جو سیلف میڈ انسان کا تصور ہے نا، اس کی اسلام میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، ہماری صحت، ہماری قابلیت، ہمارے مواقع، ہماری دولت، یہ سب کچھ صرف اللہ کی رحمت ہے۔ ہمیں خود کو یاد دلاتے رہنا چاہیے کہ اگر اللہ نے ہم پر رحم نہ کیا ہوتا، اگر اس نے ہمیں یہ سب نہ دیا ہوتا، تو آج ہم خود بھوکے، یتیم یا بے سہارا ہو سکتے تھے۔ تو ان تمام فیصلوں اور راستوں کے نتیجے میں قرآن دو حتمی انجام بتاتا ہے، دو بالکل واضح راستے جن میں سے ایک کو چننا ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی اور دولت کو ایک مقصد کے لیے استعمال کیا، اپنے ایمان کو اپنے عمل سے ثابت کیا اور وہ کامیاب ہوئے۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی آسانیوں کو صرف اپنے اوپر ضائع کیا، جو صرف آرام اور مال جمع کرنے کے لیے جیتے رہے، اور آخر میں انہیں تباہی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو اس ساری گفتگو کا سب سے اہم سبق کیا ہے؟ وہ کون سی ایک بات ہے جو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے؟ حتمی سچائی یہ ہے کہ پیسہ زندگی کے لامتناہی مزے اڑانے کے لیے نہیں دیا جاتا، یہ آپ کے ایمان کو عمل سے ثابت کرنے کے لیے دیا جاتا ہے۔ اس کا اصل مقصد دوسروں کی مدد کرنا ہے، اور اسی راستے پر چل کر انسان اپنی سب سے بڑی آزمائش میں کامیاب ہوتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ پیغام اہم ہے تو اسے دوسروں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ جزاک اللہ خیر۔